السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ ناظرین، میں بنیادی طور پہ تاریخ اور خصوصاً عسکری تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں نے قریب 70 کتابیں لکھی ہیں، جن میں 40 ناول ہوں گے، باقی کتابیں ہیں، سب تحقیقی کتابیں ہیں، اور ان کا کسی نہ کسی طرح جو تعلق ہے میری کتابوں کا وہ عسکریت سے بنتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں ہر بندے کو اس سبجیکٹ تک زیادہ دسترس حاصل نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ دیکھا کہ ہم بیشتر جو باتیں ہیں، جو اندازے ہیں نا، وہ سن کر یا مباحث دیکھ کے قائم کرتے ہیں، جن میں حقیقت کم اور افسانہ ترازی زیادہ ہوتی ہے۔ سن 2002 یا 3 کی بات ہے، ان دنوں میں نے نوآیت اخبار چھوڑ دیا تھا اور میں اپنا یہ پبلشنگ کا بزنس شروع کیا تھا۔ تو میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، میرے پاس ایک بریگیڈیئر صاحب تشریف لائے جنہوں نے اپنا تعارف خالد نذیر کے نام سے کروایا۔ وہ ستارہ جرأت بھی تھے۔ جب میں نے یہ نام لیا ہے تو جو لوگ عسکریت سے تعلق رکھتے ہیں وہ فوراً پہچان جائیں گے یہ مرد مجاہد، یہ شیر دل غازی، یہ کون بندہ تھا۔ بریگیڈیئر خالد نذیر نے مجھ سے کہا کہ کارگل کا جو مارکا تھا یہ اس کے کمانڈنگ افسر تھے، یعنی اس کی کمانڈ بریگیڈیئر خالد نذیر کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس حوالے سے چونکہ بہت مباحث ہو چکے ہیں اس پہ، خاص طور سے جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جتنا اس کو رگیدا گیا، سیاسی طور پہ جس طرح تمسخر اڑایا گیا، یہ تو اپنی طرف۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی میری کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی انہوں نے، اور عموماً فوج کے لوگ میری جو جوان افسر ہوتے ہیں میری کتابیں ناول وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پہلی بات یہ کہی کہ وہ میرے پاس اپنی مرضی سے تشریف نہیں لائے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ یہ کمانڈ کر رہے تھے اور کارگل کی لڑائی میں، تو ایک نوجوان کمانڈو جو تھا ان کا نام طارق تھا، اور وہ کرنل کیپٹن شیر خان کے ساتھی تھے۔ بہت زخمی ہو کے جب ان کو پیچھے لایا گیا تو انہوں نے بہت مشکل تھا ان کو پچھلے وہاں تک پہنچانا، جو فرسٹ ایڈ تھی وہ دے دی گئی۔ اس جوان نے بریگیڈیئر صاحب کے زانوں پہ سر رکھتے ہوئے جان دی تھی، تو اس نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ آپ جو کچھ ہم نے یہاں کیا اس پہ لوگوں کو تو نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ یہ کوورٹ آپریشن ہے، خفیہ آپریشن جو ہوتے ہیں، یہ اگر معاملات نہ کھولتے تو کس کو پتہ لگنا تھا۔ پاکستانی آرمی نے ایسے کئی آپریشن کیے ہوئے ہیں، انڈیا نے بھی کیے ہوئے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ معاف کیجئے۔ اس نے شہید نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری کہانی طارق اسماعیل ساگر تک پہنچائیں اور اسے کہیں اس پہ لکھیں۔ آپ یقین کیجئے، جب انہوں نے مجھ تک شہید کی خواہش پہنچائی تو میرے تو پیروں تلے زمین سے لگ گئی۔ پہلے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کس سطح پہ کنسیڈر کیا جاتا ہوں، اور اللہ نے میرے ساتھ کیسی مہربانی فرمائی ہے۔ ایک شہید کا واقعہ میں نے یہ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ زندہ الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگ میری زندگی میں آئے، بڑے بڑے تینوں افواج کے افسران، جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میری فلاں کتاب پڑھی تھی، فلاں کتاب پڑھی تھی۔
اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اچھا بغیری خالد نذیر صاحب نے مجھ سے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا نہیں، میں آپ کو یہ انڈیا میں جو کارگل وار پہ لکھی گئی کتابیں ہیں یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ دشمن کا جو بیٹل اکاؤنٹ ہے اس سے اپنی کہانی لکھیں، میری کسی بات پہ یقین نہ کریں، ممکن ہے میں آپ کو صحیح نہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے جن کو تب تک میری رسائی ہوئی وہ تھیں اے ریچ ٹو فار، یہ امریندر سنگھ کی لکھی ہوئی تھی، مشرف وار یہ تھی میجر جنرل راجندرہ ناتھ کی، کارگل فرام سرپرائز ٹو وکٹری یہ جنرل وی پی ملک نے لکھی تھی جو انڈین سی او اے ایس رہے ہیں، کارگل بلڈ آن دا سنو بائی میجر جنرل اشوک کلیان ورما۔ میں نے ان چاروں کتابوں کا، معاف کیجئے میں کچھ میرا گلا خراب ہے، میں ان چاروں کتابوں کا مطالعہ کیا اور قریب 3 مہینے میں نے ان کا ایک ایک صفحے کا تنقیدی جائزہ لے کے، ناظرین اگر آپ یہ کتابیں میرے پاس دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اس کے قریباً ہر پیج پر میں نے مختلف رنگ کے مارکرز کے ساتھ نشان لگائے ہوئے ہیں، اپنے حساب سے جو کچھ کرنا تھا۔ اچھا جب میں تلاش کے اس مشن پر نکلا تو مجھ پہ حیرتوں کے ایسے ایسے دریچے واہ ہوئے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا۔ میں نے ایک چیز بطور خاص محسوس کی، وہ جو مطلب صحیح دلیر فوجی افسر ہونا، اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ سولجر ضرور ہوتا ہے، یعنی وہ اگر ڈنڈی مارے گا نا تو وہ اپنے حق میں مارے، پروپیگنڈے کا شکار ہو، پروپیگنڈے کا جو مرضی کرے، لیکن وہ بہادر جو جرنیل ہوتے ہیں، بہادر افسر، وہ دوسروں کی بہادری کا اعتراف ضرور کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جتنی کم ظرفی ہم نے اس معاملے میں دکھائی ہے نا، جس طرح اس کو ایک سیاسی سکینڈل بنا دیا تھا ہم نے، جبکہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عسکری تاریخ کا سب سے بڑا جو یہ مشن تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح دشمن نے اچانک ہمیں سرپرائز دیا تھا یہ سیاچین پہ اپنی فوجیں بھیج کر، ہم تو ہمارے تو گمان میں بھی نہیں تھا، وہاں تو وہ بطور جنرل ضیاء الحق وہاں تو ایک گھاس کی پتی نہیں ہوتی تھی، وہ جہاں اپنی فوج لے آیا تھا اچانک اور اس نے آگے وہاں قبضہ کر لیا، کھلا علاقہ تھا، کبھی صدیوں سے وہاں فوجیوں نے قدم نہیں رکھے تھے، انسانوں نے قدم نہیں رکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا جنرل مشرف کا معاملہ اللہ کے سامنے ہے، میں نے کبھی ان کے سیاسی کردار کو پسند نہیں کیا، آپ جانتے ہیں میں نے 2 کتابیں اس سلسلے میں لکھی ہیں، کمانڈو جرنیل کا سرنڈر اور ایک دوسری کتاب ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کی سیاسی معاملات میں ان کا سب سے بڑا مخالف ہوں، ان کے سیاسی فیصلوں کا سب سے بڑا مخالف ہوں، لیکن عسکری لحاظ سے یہ کتنا بڑا فیصلہ تھا اس کا جواب کو پروفیشنلی آپ کو دے سکتا ہے۔ جس طرح دشمن ہماری چھت پر آ کے ہمارے سر پہ بیٹھ گیا نا یہاں سیاچن میں، اور نیچے ہمارا گلگت سکردو اور کشمیر آگے آ جاتا ہے، ہم اس طرح دشمن کی سر پہ بیٹھ جاتے جا کے، جہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اگر ہمارے سیاسی رہنما اس وقت تھوڑا صبر کر لیتے، معاملات کو صرف ایک ہفتے کے لیے آگے ٹرخا دیتے۔ خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے دشمن کے بیٹل اکاؤنٹ سے جو کتاب نکالی اس کا نام میں نے یہ رکھا حیدران، یہ میں نے اچھا یہ کتاب میں نے ناول کی شکل میں لکھی ہے۔ یہ لائٹ انفنٹری کی جو یونٹ تھی جو یہاں پہ لڑی، اس کا ہر فوج میں نا ہر یونٹ کا ایک نام ہوتا ہے، ان کا نام حیدران ہے، ان کو حیدران کہتے ہیں۔
میں نے اس کتاب میں اس ناول میں آغاز میں لکھا ہے کہ اس ناول کا ہر عسکری نام، کردار، واقعہ، مقام 100% صحیح، مستند اور ناقابل چیلنج ہیں۔ آج تک دنیا کے کسی ناول پہ یہ فقرہ نہیں لکھا ہوا، میں نے لکھا ہے، اور اس کا الحمدللہ کہ 10واں 11واں ایڈیشن ہے۔ آج تک کسی نے میرے ان باتوں کو چیلنج نہیں کیا جو میں نے لکھی ہے۔ نہ میرا کوئی کردار کا نام جھوٹا ہے، نہ واقعہ جھوٹا ہے، کیونکہ میں نے واقعہ دشمن کے بیٹل اکاؤنٹ سے لیے ہیں، اپنی فوج کا نہیں میں نے بات مانی ہے کچھ۔ میں آپ کو مثلا اس میں اس کا ایک چھوٹا سا 2-3 صفحات میں مشبہ چیپٹر سناتا ہوں جو کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر سے متعلق ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر کو جب میدان کارزار میں اتارا جا رہا تھا اور دم رخصت انہیں 62 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ کے بعد فوج کی مروجہ زبان میں پوچھا گیا اینی ڈاؤٹ، تو انہوں نے ان کے عظیم الشان مستقبل کی، ان کے جواب نے ان کے عظیم الشان مستقبل کی نشاندہی کر دی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کیپٹن کرنل شیر خان نے کہا مجھے کوئی شک نہیں، یقین ہے کہ راہ نجات صرف شہادت ہے۔ جو جہاد اور شہادت پر یقین نہیں رکھتا وہ ایمان سے خالی ہے۔ یہ ان کا ایک تاریخی فقرہ ہے جو انہوں نے آخری لمحوں میں ریکارڈ کروایا تھا، جس کے بعد پھر وہ میدان کارزار میں اتر گئے اور شہید ہو کر ہی واپس آئے۔ یہ تھے وہ تیور جن کے ساتھ کیپٹن کرنل شیر خان میدان کارزار میں اترے۔ انہوں نے مشکو نالے کے ساتھ ساتھ دشمن کو ناکو چبا دیے اور دشمن کو ان کی اچھی شناخت بھی ہو چلی تھی۔ 28 جون کو جب دشمن نے حسن اور حسین پوزیشن پر انتہائی دباؤ ڈالا تو کیپٹن کرنل شیر خان نے اس دباؤ کو توڑنے کا عزم کیا۔ انہوں نے سپاہی عرفان اللہ، محمد حسین، بشیر، غلام محمد، مہر الدین اور حوالدار میجر نرگس شاہ کو اپنے ہمراہ لیا اور دشمن کے عقب میں موجود نفوس کیمپ کو نشانہ بنانے کے لیے رکھتے سفر باندھا۔ ناظرین جو میں نے یہ نفوس کیمپ کی ٹرمنالوجی اختیار کی ہے، یہ بات کوئی عسکریت کا طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا خودکشی کی حد تک خطرناک فیصلہ تھا جو اس شیر دل کپتان نے، جس کو اللہ نے بنائی اس لیے تھا کہ اس کو اس عظیم شہادت سے نوازے کیا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی سنت پوری کرتے ہوئے انہوں نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مختصر خطاب میں اپنے ہمراہیوں کو جہاد کی فضیلت سے آگاہ کرتے ہوئے بریفنگ دی کہ وہ جس کیمپ پہ حملہ کرنے جا رہے تھے اس کی ریکی خود کر چکے تھے۔ غازیان صافشکن کا یہ قافلہ صبح تقریباً 4:30 بجے اپنی منزل پہ پہنچا۔ ان کی عالی ہمت کمانڈر نے سب کو ترتیب کے مطابق پھیلایا اور بے خبر طاقت کے نشے میں بدمست دشمن کی گردن دبوچ لی۔ کیپٹن شیر خان نے 2 افراد کے 4 گروپ بنائے۔ 3 گروپوں کو مشین گن RPG-7 دے کر پوزیشن پر بٹھایا اور خود سپاہی عرفان اللہ کے ساتھ کیمپ کے اندر اتر گئے۔ یعنی دشمن کا جو کیمپ تھا نا، آپ نے کیمپ کے اندر اتر کے ان سے جنگ کی۔ آپ پاگل پن آپ کہہ سکتے ہیں نا اسے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو جنونی ہوتے ہیں نا، یہ جن سے اللہ نے کوئی تاریخ رقم کروانی ہوتی ہے، وہ اسی طرح کا دماغ لے کے دنیا میں آتے ہیں۔ دونوں نے دشمن کی پہلی چوکی پر موجود 2 سپاہیوں کو دبوچا، جہاں 2 مشین گنیں فکس لائن پر نصب تھیں، جن میں سے ایک کا رخ مشکو نالے کی طرف تھا جس میں سفر کرتے یہ مجاہد یہاں تک پہنچے تھے، اور اس گن کے سامنے ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی پوزیشن دلوائی تھی۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے پھرتی سے دونوں مشین گنوں کے میگزین نکال کر اپنے پٹھو تھیلے میں ڈال دیے۔
کیپٹن کرنل شیر خان نے صفائی عرفان اللہ کو اشارہ کیا کہ بغیر آواز نکالے دونوں سنتریوں کو مارنا ہے۔ انہوں نے اپنے شکار کو تو ٹھکانے لگا لیا، لیکن سپاہی عرفان اللہ خان کا شکار ہوشیار ہو چکا تھا، جس کے شور مچانے پہ بھارتی خبردار ہو گئے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ پاکستانی فوج نے ان پہ حملہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے پاگل پن تھا نا، دو بندے کیمپ پہ حملہ کرنے ہیں، پوری بٹالین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ تو یہ سمجھے کہ ان پہ فوج نے حملہ کر دیا، دو بندوں کا تو حملہ وہ سمجھ نہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ پوری بٹالین کے حساب سے جواب دیا تھا۔ عرفان اللہ پاکستانی فوج نے حملہ کر، اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ کیپٹن شیر خان نے اپنے پستول سے سپاہی کو جنم رسید کیا۔ عرفان اللہ اور شیر خان اپنی G3 رائفلز کے ساتھ دشمن کی فائرنگ کا جواب دینے مشکو نالے کی طرف پسپائی اختیار کر رہے تھے، جہاں سے ان کے ساتھی دشمن پر فائرنگ کر رہے تھے، جنہوں نے پہلے ہی حملے میں دشمن کے 42 فوجی مار ڈالے۔ یہ دیکھیے میں جو تعداد بتا رہا ہوں نا، یہ جب کسی کا جی چاہے تشریف لائے میرے پاس، میں اس کو وہ انڈین جرنیل کی کتاب میں حوالہ دکھاؤں گا۔ جب ایک گن سے نکلا پورا برسٹ سپاہی عرفان اللہ کے سینے میں لگا، وہ گر پڑے، شدید زخمی تھے۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے انہیں کندھے پر اٹھا لیا، محفوظ پناہ گاہ کے لیے آگے بڑھے۔ اس دوران ان کے دو ساتھی عرفان اللہ کو سنبھالنے کے لیے آگئے تھے، ابھی وہ اسے سنبھال ہی رہے تھے جب صفائی عرفان اللہ نے بآواز بلند کلمہ شہادت کا وعد کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے اٹھا کر ایک قدرے محفوظ تودے کے پیچھے لے گئے اور دشمن سے مقابلہ شروع کیا۔ سورج نکل آیا تھا، جس کے ساتھ ہی دشمن کے طیارے ان پر جھپٹے، جس میں انہیں عرفان اللہ شہید کی لاش وہیں چھوڑ کے پیچھے ہٹ کے محفوظ پوزیشن لینی پڑی۔ طیارے واپس گئے تو شدید گولہ باری میں شیر خان سپاہی عرفان اللہ کی لاش اٹھانے پھر آگے آئے تو علم ہوا کہ دشمن کا جسد خاکی اٹھا کر لے گیا ہے۔ سپاہی عرفان اللہ شہید کو اس شب خون میں کلیدی کردار ادا کرنے پر اعتراف بہادری و جرأت کرتے ہوئے ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ وہ ساکر پاکستان کی تاریخ میں ستارہ جرأت سے نوازے جانے والے سب سے کم عمر نوجوان تھے۔ اس مارکہ جان کا میں وہ اکیلے شہید ہوئے تھے، جبکہ دشمن کے مرنے والے فوجیوں کی تعداد 45 اور 50 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ دشمن کی ان ابتدائی کارروائیوں کا مقصد بریگیڈیئر خالد نذیر کی فورس کو فکس کرنا تھا، جبکہ دشمن ان کی بائیں والی کمپنی پر 2 بریگیڈز کے ساتھ بھرپور حملے کے لیے اجتماع کر چکا تھا اور اس کمپنی کے دونوں بازوؤں پر ایک ایک بریگیڈ کی طاقت سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ان بریگیڈز کو 125 آرٹلری کی بیٹریوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ ایک پیرا بٹالین اور 2 اسپیشل فورسز کی کمپنی کی مدد سے دشمن بریگیڈیئر خالد نذیر کا رابطہ ان کے عقب سے کاٹنا چاہتا تھا، اور ایک بریگیڈ ان کے علاوہ اس نے ریزروز کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں اپنے کم ترین وسائل کے ساتھ وہ دشمن کے منتظر تھے۔ میں آپ کو اس کے بعد بریگیڈیئر خالد نذیر اور ان کے جوانوں کے جو کارنامے ہیں ان سے انشاءاللہ آگاہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جس فوج کو ہم منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں وہ یہ فوج تھی، جنہوں نے 20 دن برف چاٹ کے اپنی زندگی گزاری، جن کے پاس اسلحہ تھا، بندوق تھی تو گولیاں ختم ہو گئیں، گولیاں تھی تو بندوق نہیں ہے، راشن وہ ایسے استعمال کرتے تھے جیسے کسی طوفان میں گھری ہوئی کشتی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حوالدار، یہ سپاہی، یہ صوبیدار، یہ نائب صوبیدار، یہ کپتان، یہ میجر، یہ کرنل، یہ ہماری آن، ہماری شان، ہمارا فخر ہیں،
جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیں تو پہلے یہ سوچیں کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ یہی سوال آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے مولانا فضل الرحمان سے کیا ہے۔ انہیں پوچھا ہے کہ جو آپ اداروں کا نام لے رہے ہیں آپ کس سے مخاطب ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔